یہاں پر ایک روایت سنیے کہاں پر حضرت موسیٰ کو نقباء کا کہا گیا، کس جانب نقیبوں کو بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنو اسرائیل کے 12 سرداروں کو منتخب کر کے جبابرہ ایک جگہ ہے شام میں، جبابرہ اسے کہا جاتا ہے، شام میں ہے یہ، اس کی طرف 12 نقیبوں کو بھیجا جائے، وہاں پر جو لوگ آباد ہیں انہیں جا کر تبلیغ کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 نقیبوں کو بھیجا۔ رستے میں جاتے ہوئے ان 12 نقباء کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جس کا نام آج تھا، عین الف اور جیم، آج۔ وہ اس قدر لمبا اور موٹا تھا کہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، ابن جریر نے بھی لکھا ہے، اس نے ایک ہاتھ میں 12 نقیبوں کو اٹھا لیا، ایک ہاتھ میں 12 بندے تھے، وہ ایک ہاتھ میں پکڑ اپنی مٹھی میں بند کر لیا ہے۔ قرآن کی تفسیر ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے یا کوئی سٹوری بھی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ جو ابھی میرے سامنے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آج نامی شخص تھا اس نے ان 12 کو اپنے نیفے میں یہاں پر ڈال لیا۔ وہ گھر گیا، آج نامی شخص، اس نے جا کر اپنی بیوی کے سامنے ان 12 نقیبوں کو وہاں پر سامنے رکھا، کہا یہ قوم ہے، پتہ نہیں کس جانب سے آئی ہے، تو میں اب اس کو مارنا چاہتا ہوں، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ ان کو مارنے کے بجائے مشورہ یہ ہے کہ تم ان کو واپس بھیج دو۔ یہ جب واپس جائیں گے نا اپنے علاقوں میں تو جا کر یہ بتائیں گے کہ ہم نے اتنے طاقتور لوگوں کو دیکھا ہے، اسی لیے جبابرہ انہیں کہا جاتا ہے، یعنی جبار لوگ، بڑے بڑے لوگ وہاں پر رہتے، بڑے جسموں والے۔ تو یہ جب واپس جائیں گے ہماری جاہ و جلالت بتائیں گے، ہماری طاقت بیان کریں گے، تو موسیٰ کی جو امت ہے وہ ہم سے ویسے ہی ڈر جائے گی۔ وہ پلٹنے لگے نا، انہیں چھوڑ دیا، وہ 12 کے 12 پلٹنے لگے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم قوم کے سامنے جا کر ہرگز ان کی طاقت کا ذکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ ہیں وہ ڈر جائیں گے، انہیں خوف آ جائے گا، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اس لیے ہم نے ذکر نہیں کرنا۔ انہوں نے ایک پکا عہد کیا، ابھی جو ذکر ہے نا کہ انہوں نے عہد شکنی کی، یہودیوں نے مسلمانوں کو کہا کہ تم نے نہیں کرے، ان 12 نے ایک عہد لیا، ہم نے جا کر واپس ان کی طاقت کا ذکر نہیں کرنا۔ تو یہ جو 12 واپس آئے، ان میں سے 10 جو تھے انہوں نے عہد شکنی کر دی، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ دیکھا اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، کیونکہ یہ غیر معمولی چیز تھی کہ ایک ہاتھ میں ان کو اٹھا لیا تھا اس نے، غیر معمولی طاقت تھی۔ تو ایک حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوکنہ، یہ دونوں جو تھے انہوں نے راز کو راز رکھا، باقی 10 نے جا کر سب کو جا کر بتا دیا۔ اب ہم ایک جملہ سنتے ہیں اکثر و بیشتر قرآن پاک سے، حدیث سے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قوم سے میرے ساتھ آؤ جہاد کرو، انہوں نے کہا تھا تم جانو اور تمہارا خدا جانے، سنا ہوا ہے۔ یہ اسی روایت کے بعد جب لوگوں نے سنا نا اتنے طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں تو پہلے ہی ڈر لگ رہا ہے، تم جانو تمہارا خدا جانے، تم جا کے خود لڑائی کرو۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر ہے، اور یہ تفاسیر میں سب سے معتبر ترین اور بڑی تفسیر ہے، اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 نقیبوں سے یہ عہد اور میثاق لیا تھا کہ وہ جبابرہ کے جو بہت بڑے بڑے جسم دیکھ آئے تھے اس کی بنو اسرائیل کو خبر نہ دیں، لیکن انہوں نے یہ خبر دی، انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، تم ذلیل و خوار بھی ہو جاؤ گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو فرما رہا ہے کہ دیکھو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔